اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جو حقوق دیے ہیں بندوں کے، اللہ رب العزت کے بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا کے اندر جتنے حقوق انسان کے متعلق ہوتے ہیں ان میں سب سے غائب اور سب سے زیادہ بڑھ کر کے بندوں میں سے ماں باپ کا حق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انشکروا لی ولوالدی، کہ میرا شکر ادا کرو۔ اصل تخلیق، اصل خالق، اصل پیدا کرنے والا، انسان کو بنانے والا اور ہر چیز کا مالک اصل تو اللہ رب العزت ہے۔ سب سے بڑا حق اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انشکروا لی، میرا شکر سب سے پہلے ادا کرو، ولوالدی، اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو کہ انہوں نے تم کو پالا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سبب کے طور پر ماں باپ کو استعمال کیا کہ تخلیق اصل تو اللہ تعالیٰ نے کی، لیکن سبب اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو بنایا، اور ماں باپ نے جو تکلیفیں اور جو مشقتیں اٹھائی اور انہی بدولت پر اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے درجے کو بیان فرمایا، ولوالدی، اور اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو۔ دنیا کے اندر جتنے حقوق انسان کے متعلق ہیں ان میں سب سے بڑھ کر کے حق ماں باپ کا بتلایا گیا۔ قرآن مجید کے اندر جب آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ صرف اپنے رب کی عبادت کرو۔ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بارے میں ارشاد فرمایا، پھر اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے حق کو بیان کیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلی چیز کہ اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ یعنی اپنے عبادت کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے شرک سے بچتے ہوئے اور اس سے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو اپنے رب کی عبادت کے بعد تمہارا حق یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، کہ جب تمہارے ماں باپ میں سے دونوں یا ان میں سے ایک جب بڑھاپے کی عالم میں پہنچ جائے، جب بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک جب بڑھاپے کی عالم میں پہنچ جائے تو ڈانٹنا تو درکنار، ان کو گالیاں دینا تو درکنار، اور ان کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ پیش آنا تو درکنار، یہ تو دور کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا جب بڑھاپے کے عالم میں پہنچ جائے تو خبردار فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، اپنے ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کرنا، اف تک نہ کرنا۔ جب بڑھاپے کے عالم میں پہنچ جائے تو اف بھی نہ کہنا، یہ کوئی انسان نہیں بات کہہ رہا، یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ سن لو میرے بندو، اپنے ماں باپ کے حقوق کے بارے میں سن لو۔ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان کو کبھی جھڑکو نہ، ان کو کبھی جھڑکو نہ، وقل لهما قولا كريما،
جب بھی ان سے بات کرو تو بس لہجے میں بات کرو، نرم انداز میں ان سے بات کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ والدین کے بارے میں ہمیں حکم فرماتا ہے، والدین کا درجہ کتنا بڑا ہے۔ میرے عزیزو، دنیا کے اندر دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو دیکھنا ثواب ہے۔ دنیا کے اندر صرف دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو دیکھنا ثواب ہے، ان میں سے ایک ہے خانہ کعبہ کی زیارت کرنا۔ کوئی شخص خانہ کعبہ کے پاس بیٹھ کر کے نہ طواف کرے نہ کچھ کرے، صرف خانہ کعبہ کو دیکھتا رہے، صرف خانہ کعبہ کو دیکھتا رہے تو اس کا دیکھتے رہنا بھی ثواب ہے، خانہ کعبہ کو دیکھنا بھی ثواب ہے، پہلی چیز۔ اور دوسری چیز دنیا کے اندر یہ ہے کہ جس کو دیکھنا ثواب ہے وہ ہے والدین، کہ اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھنا بھی ثواب ہے، نہ کوئی بولے نہ کچھ کہے، صرف خاموشی کے ساتھ اپنے ماں باپ کا محبت کے ساتھ اگر ان کا دیدار کرے تو یہ دیکھنا بھی ثواب ہے۔ یاد رکھنا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے ماں کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، اپنے ماں کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، نہ سلام کیا نہ کلام کیا نہ کچھ کیا، صرف گیا پردہ ہٹایا، محبت کی نظر سے ماں کو دیکھا کہ اس نے ہمیں پالا ہے، اس نے ہماری پرورش کی ہے، وہ بھی اتنا بڑا کیا ہے ہماری پرورش کر کے، صرف اس نظر کے ساتھ اپنی ماں کو دیکھا تو ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے، ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ آپ غور کریں، ذرا اندازہ لگائیں کہ حج کرنا کتنا ثواب کا کام ہے، لیکن اگر کوئی بندہ صرف اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھ لے، محبت کی نظر سے دیکھ لے، باری تعالیٰ اس پر بھی مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا عظیم تحفہ دیا ہے، ماں باپ کی شکل میں تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے کتنا عظیم تحفہ دیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے اپنے اللہ رب العزت کو راضی کرو، اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے اپنے اللہ کو خوش کرو، یہ بہترین ذریعہ ہمارے پاس۔ اب ان والدین میں سے، ماں باپ میں سے سب سے بڑا درجہ، یعنی ماں باپ والدین میں سے بڑا درجہ اللہ نے ماں کا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کا درجہ بڑا رکھا، اور ماں کا درجہ بڑا کیوں رکھا ہے؟ کیونکہ ماں نے والد کے مقابلے میں پریشانی زیادہ اٹھائی، ماں نے والد کے مقابلے میں زیادہ پریشانی اٹھائی، وہ رات کو جاگنا ہو یا صبح کو بیدار ہونا ہو یا کوئی بھی کام ہو، ہر جگہ پر ماں نے قربانی دی۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من احسن بحسن صحابتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم کو بتلائیے، ارشاد فرمائیے کہ سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے، کہ میں سب سے زیادہ حسن سلوک کس کے ساتھ کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اموں کا، سب سے پہلا حق تم پر تمہاری ماں کا ہے۔ صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم من، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر کون؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثم اموں کا، پھر تمہاری ماں۔ صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ ثم من، پھر کون؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثم امک، پھر تمہاری ماں۔ 3 مرتبہ اللہ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار تمہاری ماں ہے، سب سے زیادہ خدمت کی حقدار تمہاری ماں ہے۔ صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم من، اے اللہ کے نبی آپ بتلائیے کہ پھر کون؟ حضور نے 4تھی مرتبہ ارشاد فرمایا، ثم ابوک، 4تھی مرتبہ ارشاد فرمایا کہ پھر تمہارے والد، تمہارے والد، یعنی 4تھے نمبر پر والد کی باری آئی۔ 3 حقوق، یعنی ایک درجے کے 3 حق ماں کے اور ایک حصہ باپ کا۔ یہ اس طرح کے شریعت نے اس طرح کے حقوق بیان فرمائے کیونکہ ماں نے زیادہ قربانیاں دی ہیں، ماں نے زیادہ پریشانی اٹھائی ہے، ماں نے زیادہ تکلیفیں برداشت کی ہیں، تو شریعت نے ماں کے حق کو زیادہ رکھا ہے۔ میرے عزیزو، یاد رکھنا، ماں باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی، ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی۔ کوئی بندہ اگر دنیا کے اندر نماز روزہ کرتا ہو،
ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان لے کر آیا ہوں، یعنی میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، میں زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم کو بتلائیے کہ ہمارا حشر کیا ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ تمام کام کرے اس کا حشر صدیقین اور انبیاء کے ساتھ ہوگا، لیکن ساتھ میں 2 گناہ نہ کیے ہوں، لیکن ساتھ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ نافرمانی نہ کی ہو۔ یعنی اس وقت نماز، روزہ، زکوٰۃ یہ تمام عبادات بندے کو جنت میں لے کر جائیں گے، لیکن کب؟ شرط یہ کہ اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ نافرمانی نہ کی۔ میرے عزیزو، والدین کا حق شریعت میں بڑا رکھا ہے۔ ہم نے کیا سمجھا کہ صرف والدین نے پال پوس کر آپ کو بڑا کیا، آپ چلنے کے قابل ہوئے، اگر آپ کا نمبر آیا آپ اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کا معاملہ کریں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ یاد رکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ گناہ کے سارے گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ میدان محشر میں دیں گے، سارے گناہوں کی سزا آخرت میں ملے گی۔ اگر کسی نے چوری کی ہے اس کی سزا اللہ آخرت میں دے گا، شراب اگر کسی نے پی ہے اس کی سزا اللہ تعالیٰ آخرت میں دیں گے، اگر کسی نے زنا کیا ہے اس کی سزا اللہ تعالیٰ آخرت میں دیں گے، لیکن ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرنا یہ ایسا گناہ ہے، یہ اتنا سنگین جرم ہے، یہ اتنا سنگین گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی سزا آخرت میں جو چاہیں گے دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اس گناہ کی سزا دنیا میں بھی دیں گے۔ میرے عزیزو، اس گناہ کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی دیتے۔ ماں باپ کی خدمت پر اللہ تعالیٰ راضی ہوتے، ماں باپ کی خدمت پر اللہ تعالیٰ اولاد کو ترقی عطا فرماتے، اور اگر کسی سے اس کے ماں باپ ناراض ہیں، اگر کسی سے اس کے ماں باپ خفا ہیں، تو یاد رکھنا ہمارے اعمال کا بیڑا غرق ہونے والا ہے۔ میرا عزیزو، خدا را اگر کسی کے ماں باپ اگر ناراض ہوں، اللہ کے واسطے ان کو راضی کر لو، اللہ کے واسطے ان کو راضی کر لو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ماں کے حق کے بارے میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے والدین کے بارے میں، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے والدین کے بارے میں کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأُمُّهُ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اس کی ماں نے بوجھ پر بوجھ کو برداشت کیا ہے، 2 سال اس نے دودھ پلایا ہے، یعنی خون کی شکل میں دودھ کو پلایا ہے، کہ دنیا میں آنے کے بعد بھی ماں نے کیا نہ محبتیں کیا محبتیں ماں نے اپنے بچے کے لیے قربان کیے۔ اللہ تعالیٰ نے اور شریعت اسلامیہ نے ماں کے اس حق کو اتنا بلند کیا، ماں کے حق کو کوئی انسان ادا نہیں کر سکتا۔ ماں کی ان تکلیفوں کو دیکھ کر کے کہ ایک ماں وہ چاہے 3 بجے ہوں رات کے، چاہے 2 بجے ہوں رات کے، اپنے بچے کے لیے پریشانی اٹھا کر کے اور دودھ کی شکل میں وہ خون پلاتی ہے، اور پھر دنیا میں آنے کے بعد کتنی پریشانیاں برداشت کرتی ہے، خود گیلے بستر میں سو کر کے اپنے بچے کو، ہمیں اور آپ کو سوکھے بستر پر سلاتی ہے۔ ان تمام قربانیوں کو دیکھتے ہوئے ایک ماں نے ان تمام قربانیوں کو برداشت کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس ماں کی قربانی پر اللہ نے ماں کا وہ مقام دیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ اللہ رب العزت نے جنت کو اٹھا کر ماں کے قدموں کے نیچے رکھا۔ آپ کیا اندازہ کر سکتے ہیں ایک ماں کے درجے کا؟ آپ کیا اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب جنت اٹھا کر اس ماں کے قدموں میں رکھ دی، اس کے سر کا مقام کیا ہوگا؟ آپ کبھی بیٹھ کر کے سوچیں اپنے ماں کے بارے میں، اپنے والدین سے دعائیں لیا کرو، اپنے والدین سے دعائیں لیا کرو۔ وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور وہ بیٹے جو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتے ہیں، یقیناً ان کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ترقی دیتا ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے لیے آخرت میں بھی کامیابی دیتا ہے۔
لیکن اگر ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ نہیں کیا، اگر ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ نہیں کیا، اگر ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کی، تو یاد رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ پھر بڑے سخت دردناک عذاب کے اندر پھنسو گے۔ اللہ کے یہاں بڑی سخت دردناک عذاب اس کے لیے تیار ہے کہ وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے، سینکڑوں واقعات ایسے بھرے پڑے، سینکڑوں واقعات۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب انتقال کا وقت آیا، کتنے نیک تھے علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنے اللہ کو راضی کرنے والے تھے، لیکن جب روح نکلنے کا وقت آیا تو علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح نہیں پرواز کر رہی تھی۔ تمام صحابہ موجود ہیں کہ آخر وجہ کیا ہے کہ علقمہ کی روح کیوں نہیں پرواز کر رہی؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علقمہ کی ماں کو بلایا جائے۔ علقمہ کی ماں کو جو بلایا گیا، پھر حضور نے علقمہ کی ماں سے ماجرا پوچھا کہ آخر وجہ کیا تھی، تمہارے ساتھ علقمہ کا کیا معاملہ تھا؟ تو ماں نے کیا بتلایا کہ یا رسول اللہ، ہمارے ساتھ ہمارے بیٹے کا معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنی بیوی کو مجھ پر ترجیح دی تھی، انہوں نے مجھے تکلیف پہنچائی تھی، اس لیے میں اپنے بیٹے علقمہ سے ناراض ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ اگر اپنے بیٹے علقمہ کو معاف نہیں کرو گی تو علقمہ اسی طرح سے تڑپتے رہیں گے، ان کی روح نہیں نکلے گی۔ ماں سخت ناراض تھی، ماں نے کہا کہ نہیں معاف کریں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا تھا کہ ماں کی محبت فوراً بیدار ہوتی۔ حضور نے حکم دیا ماں کی محبت کو جگانے کے لیے کہ علقمہ کو زندہ جلایا جائے، زندہ جلا دیا جائے۔ اب ماں کی محبت تڑپ اٹھی کہ افسوس کہ ہمارے بیٹے کو زندہ جلایا جائے گا۔ فوراً ماں نے کہا کہ ہم نے اپنے بیٹے علقمہ کو معاف کر دیا۔ اور روایت کے اندر موجود ہے کہ ادھر ماں کے منہ سے یہ بات نکلنی تھی کہ ہم نے اپنے بیٹے علقمہ کو معاف کر دیا، ادھر علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پرواز کر گئی۔ یہ صلہ ملتا ہے، والدین کی خدمت پر اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں اور والدین کی ناراضگی پر اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتے ہیں۔ اس لیے میرا عزیزو، اپنی تمام عبادات کے ساتھ ساتھ دنیا کے اندر تمام حقوق میں سب سے بڑا حق ماں باپ کا ہے۔ اپنے ماں باپ کو راضی کر لو اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر لو۔ اگر ماں باپ ناراض ہے تو اللہ کو راضی نہیں کر سکتے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ماں باپ کی خوشی اللہ کی خوشی، ماں باپ کی خوشی میں، اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو